السلام علیکم، یہ ہے ایس اے نیوز اور میں ہوں عاصم بھٹی۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے جو ہوسٹ ہوتے ہیں انہیں ہی اس پروگرام میں گیسٹ رکھا گیا۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس آج کے دن کے یعنی کہ سانحہ کارساز 18 اکتوبر یعنی کہ آج سے 16 سال قبل کے دن کے وہ غازی بھی ہیں۔ ملتے ہیں شاہد انجم سے۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کو 16 سال بعد پھر ایک دفعہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی، آپ غازی ہیں اس سانحے کے۔ شاہد صاحب، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہم نے طے کیا، ایک دم دھماکہ ہوا، وہ تھوڑا سا ڈسکرائب مطلب بتائیے کہ وہ اس ٹائم ہوا کیا تھا واقعہ؟ عاصم، آپ میرے ساتھ ہی تھے اور ہم ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کر رہے تھے، اور چونکہ ایک خود ساختہ جلا وطنی کے بعد جو ہے وہ بی بی شہید پاکستان آئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم صبح سویرے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے، اور دن بھر وہاں جو ایک فنکشن کے طور پر لوگوں نے اس کو لیا، وہ ایک ریلی کا نام دیا گیا لیکن بعد میں وہ ایک کارواں بنا، اور وہ کارواں اتنا بڑا بن گیا کہ اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ کوئی رنگ نسل کوئی زبان کا اس میں جو تھا کوئی تضاد نہیں تھا۔ لوگ بہت خوشی سے اس کارواں کو انجوائے کر رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بی بی کی استقبالیہ ریلی نہیں تھی، بلکہ ایک اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ ایک وہ میلے کی شکل اختیار کر چکا تھا، بہت بڑا کارواں ہو چکا تھا۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں، بلکہ اگر آپ اس سے بھی اور آگے بڑھ جائیں تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ لوگ جو تھے وہ اس کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ ہم جس طرح اشارہ فیصل پر آتے ہوئے ہم کارساز پہنچے ہیں، اور تقریباً آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، اور پھر ایک طے تھا کہ بی بی جو کہ اس کے تقریباً کوئی 2 مہینے بعد شہید ہوئیں، اور ان کو جا کے جو ہے وہ مزار قائد پر ایک باقاعدہ جلسہ منعقد تھا، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا خطاب کرنا تھا کہ اچانک جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور جس وقت دھماکہ ہوا تو میں اتفاق سے پولیس موبائل کی چھت پر موجود تھا۔ میں کئی فٹ اوپر گیا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں زمین پہ آ کے گرا، اور آپ کو علم ہے کہ میرے ایک بال بیرنگ جو تھا اس نے مجھے میرے پینٹ کے بیلٹ کو کراس کر کے وہ میرے پیٹ میں گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے یہاں سر میں کافی شدید چوٹ آئی، لیکن جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک قبرستان سے ایک زندہ واپس آ رہا ہوں، اور ایک موٹر سائیکل سوار نے مجھے لفٹ دی اور کہا کہ میں آپ کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں، کیونکہ وہاں ایمبولینسز جتنی تھیں اور جو زخمی تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ایمبولینس بہت کم تھی، اور مجھے یہ بھی پہلے کہا گیا کہ آپ ایمبولینس میں سوار ہو جائیں، لیکن جب میں نے وہاں دیکھا کہ 2 ڈیڈ باڈیاں اور 4 زخمی ہیں تو پھر میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں موٹر سائیکل پر ہی جو ہے وہ چلا جاؤں۔ لیکن اتنا زیادہ اس میں جو تھا وہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ خوف ہو گیا تھا، کیونکہ ایک کے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے نا، تو اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی تھی کہ اب لوگوں کو کس طرح پہنچایا جائے، ہاسپٹل لوگوں کو کس طرح لے جایا جائے، اور میری چونکہ شہادت کی خبر بھی ایک نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر نے بریک کر دی تھی، تو اس کے بعد میرے خاندان پر کیا گزر رہی تھی، میرے دوستوں پر کیا گزر رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ شاید میں یہ بھی تھی نا کہ اس موبائل کے اوپر آپ تھے جس موبائل کے اندر پولیس اہلکار تھے، اور وہ سب کے سب شہید ہو گئے تھے، تو اس موبائل میں تو بچا ہی کوئی نہیں تھا، آپ تو معجزے کے طور پہ بچے۔ اس کی ایک شاید یہ بھی وجہ تھی۔ ہاں، یہ بالکل یہی وجہ تھی کہ جو مجھے ایک یہ کہا گیا کہ میں اس میں شہید ہو گیا ہوں سوری۔ تو جس طرح میرے گھر والوں کا مجھ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں اوپر جا کے زمین پہ گرا، تو اس کے بعد جو ہے میرے موبائل وغیرہ جو تھے وہ وہاں گر گئے، تو پھر جو ہے وہ گھر والوں نے مجھے تلاش کرنا شروع کیا۔ میں ہاسپٹل میں تھا، آپ جب آئے تو میری کافی حالت جو تھی وہ خراب تھی، لیکن اس کے باوجود میں ہوش میں تھا۔ اب اگر اس سنیریو کو دیکھا جائے تو وہ قیامت کی رات تھی، کسی قیامت کی رات سے وہ کم نہیں تھی، کیونکہ ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ہاسپٹلوں میں جو تھا وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، چونکہ یہ کسی کے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ شاہد بھائی، ایک بڑی اہم بات، آپ نے اس دھماکے کو آپ اس میں موجود تھے، آپ اس میں زخمی بھی ہوئے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی عملی زندگی میں اپنی اس پہ رپورٹنگ بھی کی،
ایک آتا ہے کہ ایک بچہ موبائل کے قریب لایا گیا تھا، موبائل وہ بچے میں بارود تھا، کوئی اس طرح کی بات ہے آپ نے دیکھی؟ آپ خود موجود تھے وہیں پر؟ نہیں 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 نہیں، وہ ایک افواہ پھیلائی گئی تھی. اس بچے سے میں نے خود کھیلا ہوں کافی دیر تک، اس لیے کہ اس بچے کی ایج اور میرے بیٹے کی ایج ایک جیسی تھی، اور میں چونکہ کئی گھنٹے سے فیلڈ میں تھا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور میں اس بیٹے سے چونکہ اس بچے کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا بیٹا آ گیا ہے، تو اس کو پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے کپڑے جو تھے وہ بچے کو پہنائے ہوئے تھے، اور اس کے سر پہ جو کیپ تھی وہ بھی پیپلز پارٹی کی جو تھی وہ پہنائی ہوئی گئی تھی. تو میں اس بچے سے کافی دیر کھیلتا رہا. اور یہ عاصم تفتیش کے دوران بھی اس وقت کے جو ڈی ایس پی نواز رانجھا تھے، بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا بالکل. ایم اے جناح روڈ پر، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ اس بچے کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل، وہ ایک نارمل بچہ تھا، اور اس کے ماں باپ نے اس کو اٹھایا ہوا تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے اس کو ایک دفعہ بی بی کے پاس جو ہے وہ اس کو بھیجا جائے اور بی بی سے پیار کرے. تو وہ اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھ رہے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور شاید اس وقت بھی اس بچے کو وہاں روکا گیا کہ شاید اس بچے میں کوئی بارود تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں. لیکن ایک بات میں اور بتا دوں، کیونکہ میں کئی سالوں سے کرائم کی رپورٹنگ کرتا ہوں اور مجھے اس کا اندازہ تھا. میں جس موبائل پر تھا اس موبائل کی میں چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا جو پچھلا ٹائر ہے اس ٹائر کے پاس میں نے ایک ماچس کا شعلہ دیکھا ہے، اور اس ماچس کے شعلے کے بعد جو ہے اس موبائل کو باقاعدہ بلاسٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ہم زخمی ہوئے. تو یہ کہنا بالکل بے وقوفی ہے، اور اس کو خام کا تفتیش کے رخ بدلنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی. ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بچہ ایک نارمل تھا، اپنے ماں باپ کے پاس تھا. اور بعد میں اس بچے کی جلی ہوئی لاش بھی ملی ہے جناح اسپتال سے، چونکہ وہ بچہ بالکل اس موبائل کے قریب تھا، اس کو وہ جگہ کو آگ لگ گئی تھی، اور وہ بچہ پورا اس میں جلس گیا تھا. اچھا شاہد بھائی، ایک کچھ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا، کچھ نہیں بہت بڑی تعداد میں، کچھ لوگ جو قریب تھے اس میں سے آپ بھی تھے، بی بی کی جو گاڑی تھی، جو ٹرک تھا، اس کے ارد گرد کا تھوڑا سا بتائیں، کون کون سی گاڑی اس کے قریب تھی، وہ کیسے نکلی، کیسے چلتے ہوئے آ رہے تھے وہ؟ دیکھیں، ایک تو بی بی کی سیکورٹی جو تھی وہ کافی سخت تھی. اس میں 3 تو ایس پی جو تھے ان کو جو تھا وہ وہاں تعینات کیا گیا تھا، جس میں سہیل ظفر چٹھا تھا، جاوید بلوچ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیر فرید جان سرندی جو تھے. ان تینوں کی ڈیوٹی تھی سیکیورٹی پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے اپنے جو جالے تھے وہ بھی ڈیوٹی پر مامور تھے. پولیس کی درجنوں موبائلیں آگے اور پیچھے تھی، لیکن ایک گاڑی جو کہ رانگ سائڈ سے آتی ہے یہ کہہ کر کہ ہم ورکروں کو پانی دینے کے لیے آ رہے ہیں. تو ابھی تک اس بات پہ تحقیقات مکمل نہیں ہو پائی ہیں کہ کیا وہ گاڑی کس کی تھی جو اچانک اس کارواں میں گھسی اور اس کے بعد بلاسٹ ہوا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر بارود تھا، ایک بہانے سے اس گاڑی کو رانگ سائڈ سے لایا گیا. اگر یہ کہا جائے کہ خودکش تھا تو یہ خودکش مجھے کہیں نہیں لگ رہا، اس لیے کہ باقاعدہ ایک پلانٹڈ چیزیں تھیں، اور جس طرح سے اگر وہ خودکش ہوتا تو وہ ٹرک کے بہت قریب جا کے پھٹتا، لیکن وہ چونکہ تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پہ موبائل کو وہ ہٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پلانٹڈ تھا. اس کو لا کے جو ہے پیوست کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ریموٹ سے اڑایا گیا ہے. شاہد بھائی، 180 لوگ جان سے گئے، 500 کے قریب زخمی ہوئے. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جب دھماکہ ہو گیا اس کے بعد محترمہ کو کیسے وہاں سے نکالا گیا، کس کی گاڑی میں نکالا گیا، اور پھر وہاں سے کیسے گئی؟ اچھا، یہ بھی ایک کنفیوژن تھی، ایک بڑی کنفیوژن رہی. ہمیشہ میں نے لوگوں سے سنا، اور میں نے لوگوں اس بات کی تصحیح کی کہ لوگوں نے کہا کہ اس کو رحمان بلوچ، جس کو کہ بعد میں رحمان ڈکیت کا نام بھی دیا گیا، کہ انہوں نے جو ہے اپنی گاڑی میں نکال کے ان کو بلاول ہاؤس لے جایا گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اس وقت کے ایس پی پیر فرید جان سرندی نے بی بی کو گاڑی میں ڈالا اور وہ لے کے ان کو بلاول ہاؤس پہنچے. میں اس کا عینی شاہد ہوں، مجھے ان تمام چیزوں میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں. کوئی ایسا بندہ ان کو نہیں لے کے گیا جس طرح کی باتیں ابھی تک ہم سن رہے ہیں. پیر فرید جان سرندی آج بھی زندہ ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں پولیس سے. ان سے اگر بات کی جائے تو وہ آپ کو بتا بھی سکتے ہیں. اور ان سے بعد میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تو انہوں نے کہا شاید اس بات کا علم آپ کو اور چند دوستوں کو اوروں کو پتہ ہے، ہر آدمی کو نہیں پتہ کہ بی بی کو میں وہاں سے لے کے بلاول ہاؤس پہنچا تھا. اس کے بعد اس مقدمے کی ایف آئی آریں ہوئیں. اس کے بعد ایک ایف آئی آر اور ہوئی. یہ واحد مقدمہ تھا جس کے 2 ایف آئی آریں ہوئیں. ایک عدالتی آرڈر پر ہوئی
اور ایک جو ہے وہ سرکار مدیت میں ہوئی. آج تک پیپلز پارٹی 15 سال سے صوبے میں حکومت کر رہی ہے, اس کی تحقیقات کہاں گئی؟ آج بھی عزیز بٹی تھانے میں وہ ٹرک کھڑا ہے جس کو ہٹ کیا گیا, جس میں بی بی شہید موجود تھی. کہاں ہے تحقیقات؟ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی. جو چہرے تھے ان کو سیاسی بیان تو بہت دیے گئے, بہت ساری چیزیں ہوئی, لیکن اس کی تحقیقات نہیں مکمل ہوئی. شاید بھائی بینگ اے جرنلسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی محترمہ کے اس کیس کی تحقیقات ہوں گی؟ سانِ 18 اکتوبر کے جو شہداء ہیں ان کے خون کا حساب ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے کبھی نہیں ہوگا. میں نے 1-2 پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کی, کافی ان کے بڑے عہدیدار تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تحقیقات اس لیے بھی نہیں کر پا رہے کہ ہمارے پر جلتے ہیں. میں نے کہا آپ کے پر نہیں جلتے, آپ کے پاؤں بھی جلتے ہیں. تو شاید اب تو وہ وقت گزر گیا ہے, وہ لوگ بھی اب تقریباً میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں, اور کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں, کہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو آپ اس کی تحقیقات کی کیا بات کرتے ہیں عاصم؟ اس طرح کے سانحات کی کبھی تحقیقاتیں ہوئی ہیں؟ حالانکہ ایسے معاملات کی تحقیقات اگر ہو جاتی تو شاید آئندہ اس طرح کے انسیڈنٹ نہ ہوتے. بی بی 27 کو شہید نہ ہوتی لیاقت باغ میں, پنڈی میں. اس کی تحقیقات اس لیے نہیں ہو پائی. اس وقت اس ایف آئی آر کو آپ نکلوا کے تو دیکھیں, اس میں نام کس کس کے ہیں. آپ تحقیقات کرانا ہی نہیں چاہتے. بی بی نے خود جا کے کورٹ سے رابطہ کیا کہ میں کورٹ کے آرڈر سے اس کی ایف آئی آر لانچ کراؤں, اور بی بی کی شہادت کے بعد وہ ایف آئی آر ہوئی ہے. ایک پہلے ہوئی, ایک بعد میں ہوئی. تو دونوں پہ وہیں کا وہیں کام رکا ہوا ہے. آج تک ہم نے تو کوئی تحقیقات دیکھی نہیں ہے, نہ آگے بڑھی ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے بھی جو ہیں وہ اپنی والدہ کے قاتلوں تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ والدہ کے تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ والدہ کے قاتلوں تک تو دیکھیں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی اس پر تحقیقات کر لیں, انہی کی گورنمنٹ میں کی, پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی, اور ان کے ہسبینڈ اس وقت صدر پاکستان تھے. یہ سارا کچھ تھا, وزیر داخلہ ان کے اپنے, وزیر اعظم ان کے اپنے. لیکن میں ان کی شہادت کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو بات کر رہا ہوں سانحہ کارساز کی, کہ اگر سانحہ کارساز کی اس وقت اگر تحقیقات کر لی جاتی تو بی بی شہید ہی نہ ہوتی. شاید بھائی آخری میں سوال یہ بتائیے گا, کیا تاریخ میں کبھی جب سے آپ نے صحافت شروع کی تب سے لے کے آج تک ایسا استقبال, ایسا کوئی جلسہ, کوئی ریلی آپ نے پہلے کور کی یا ابھی کی؟ آج مجھے لگتا ہے میں کروں گا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی ریلی جس کو کارواں کی شکل دی گئی, وہ ریلی تو تھی نہیں نا. وہ ریلی کا تو نام دیا گیا تھا, وہ تو کارواں بن گیا تھا. کارواں تو آپ کے اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس علاقے سے آپ گزرتے ہیں وہاں کی ساری پبلک آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید, پتہ نہیں میری کتنی زندگی ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نہ اتنی بڑی ریلی میں نے دیکھی 3 دہائیوں میں, اور نہ کبھی شاید دیکھ پاؤں. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں زبان, رنگ, نسل, یہ تمام چیزیں مکس ہوں, کہ کوئی ہر بندہ خوش باش نظر آ رہا ہو, ایک دوسرے سے بات کر رہا ہو, وہ شاید کبھی نہیں ہو پائے گا. اگر ایسا کبھی دیکھنے میں آئے گا بھی تو ایک کمیونٹی کر پائے گی, کسی بھی زبان کی ہو, کسی بھی علاقے کی ہو, تو اتنی پبلک کہاں سے لائے گی. لیکن آپ میرے ساتھ لاڑکانہ بھی گئے تھے, اور شاید آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں کہ قبرستان ہے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ لاڑکانہ کے قریب ایک گوٹ ہے, وہاں ایک قبرستان بنایا گیا جس کا نام میں بھٹو ہوں. ہر قبر پہ لکھا ہے میں بھٹو ہوں. اس میں تو لوگوں کے شناخت نہیں ہو پائی. اتنے لوگ بیچارے بغیر شناخت کے اس میں شہید ہوئے. اور ان قبروں پہ جا کے جب ہم پہنچے تھے, آپ کو یاد ہے کہ ہر قبر سے ایسا لگ رہا تھا کہ اب بھی آواز آ رہی ہے, خدارا ہمارے قاتل ڈھونڈو, میں بھٹو ہوں, میرے قاتل ڈھونڈو. ایسا ہی تھا, بالکل ایسا ہی تھا. تو ایسا اگر تھا تو یار ان کو کچھ نہ کچھ اس پبلک کو, اس عوام کو بتانا چاہیے تھا, جو آج بھی اس کے بیٹے کے نام پہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے. آپ بھٹو کے لیے کوڑے کھائے لوگوں نے, بے نظیر کے لیے شہادتیں دی, اور آج بھی بلاول کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ رزلٹ 0 ہے, رزلٹ تو کچھ نہیں ہے. تو اس طرح کے واقعات کو آپ پھر نہیں روک سکتے. آپ حکومت میں رہے, حکومت میں تھے, حکومت میں آئندہ بھی آئیں گے. اس کا رزلٹ کیا آپ دیں گے؟ پبلک کو کیا بتائیں گے؟ ان شہداء کے ورثاء کو کیا بتائیں گے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب.
شاہد انجم صاحب اپنے کیریئر کے دوران آپ بیتی سنا رہے تھے، وہ آپ بیتی جس میں وہ غازی بھی ہوئے، موت کے منہ سے بچے، اور آج بھی ان کے جسم کے اندر پیوست ہونے والا وہ بارودی مواد کا ذرہ موجود ہے، جو کہیں بھی جاتا ہے تو میٹل ڈیٹیکٹر ان کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ کہیں کسی وقت کوئی دھماکہ ہوا تھا جہاں پر وہ زخمی ہوئے تھے اور موت کے منہ سے زندہ واپس لوٹے تھے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جن کا ذکر شاہد انجم صاحب نے بھی کیا کہ گڑھی خدا بخش میں واقعہ وہ قبرستان جو کہتا ہے کہ میں بھٹو ہوں، لیکن وہ حکمرانوں کو چیخ کر جھنجھوڑ کر یہ بتاتا ہے کہ وہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیں ایس اے نیوز۔